یہ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو، کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو، اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے، جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے، کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میوزک سنو گے تو دل میں نفاق پیدا ہوگا، اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو، اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے۔ بتاؤ، شادیوں میں میوزک بجاتے ہو، گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو، اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو۔ جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہارے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی، جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے گھر کے گرم کے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، تم مسلمان ہو، مسلمان۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھا ہے نا، تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو۔ یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جاج پور والوں مجھے بتاؤ، تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ امام حسین کی۔ یزید کہہ رہے کلمہ پڑھو سب چلے گا، حسین پاک کہتے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی۔ بے شک۔ کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو ارے سب چلتا ہے، یہ تو یزید کی بولی ہے۔ زنا کرو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ شراب پیو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے، یزید کی بولی ہے۔ حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے۔ حسین پاک کہہ رہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس، وہ میرے نانا کی شریعت ہے، بے شک۔ محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے۔ آؤ، برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کے عذاب۔ آقا فرماتے جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے، آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات پہ توجہ، جو شور کر رہے انہیں کرنے دیں۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے، اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے ہیں کون چپ ہے، کون سن رہا ہے، کون شور کر رہا ہے، بات اپنی اپنی۔ اور ان کی محفل میں آنے والوں، نام حسین کا معاملہ یہ ہے، حسین پاک کا نام لو تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہاں، یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، ہاں یہ کوئی اوٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، یہ مولا حسین کی محفل ہے۔ جو بادشاہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بادشاہ گر، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا۔ غور سے سنو، کربلا سننے آئے ہو، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں۔ دن کو گھر اچھا بھلا نظر آتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے، زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہو، کینیڈا میں کر رہے ہو، برطانیہ میں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں کر رہے ہو، جو کر رہے غلط کر رہے ہیں۔ میں ان کی تائید نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کروں، میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے۔ جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے، جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں۔ مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں۔
اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے، چونٹی کا، اللہ چونٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے. انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو. اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا. طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور صرف اللہ ہے. جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا، اب حسین کی نسل نہیں رہے گی. میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا. جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا. لیکن وہ 8، 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا. یزید 8، 12، 3 روایتیں یا 14 بیٹوں کا باپ تھا اور ہٹے کٹے بیٹے رکھتا تھا. اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ بغض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا. مگر قدرت نے بتایا یزید تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے. 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، آج نسل نظر نہیں آتی. حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے، کوئی محلہ نظر نہیں آتا جہاں حسین کی اولاد موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، سرزمین جسپو. زمین کے اندر بھی اچھے اولاد حسین سو رہی ہے اور زمین کے اوپر بھی اچھے اولاد حسین نظر آ رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں میں ان سے تائید نہیں کرتا. آپ مگر سنیں کیونکہ میرے سامنے آپ ہیں. آپ کے گھر خطرے میں، دن میں گھر اونچا دکھتا ہے، نیچے بعد میں ختم ہو جاتا ہے. وجہ اس کی حدیث سنیں. آج سے 1450 سال پہلے گھر اجڑنے، گھر بکھرنے، گھر دھسنے، زلزلے آنے یا کسی کا گھر ٹوٹ جانے کی وجہ بیان فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم گانے، میوزک اور شراب میں ڈوب جاؤ گے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے. توجہ کرنا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گانے اور میوزک کے اندر اور شراب کے اندر ڈوب جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہارے گھروں کو زمین میں دھسا دے گا. راتوں رات تمہارے گھر زمین میں دھس جائیں. آج 16، 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر نشے کی طرف جا رہے ہیں، میوزک کی طرف جا رہے ہیں. زنا فیشن ہو چکا ہے. امام حسین اسی کے خلاف تو کھڑے ہوئے تھے. اگر یہ سب کرتے ہو تو حسینی نہیں ہو تم، چاہے جو بن جاؤ. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. اگر مسجد کو تم نے ویران کر دیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو تو آپ 7 سمندروں کا بھی شربت بنا لو. توجہ کرنا، لوگوں کو میرے جملے تلخ لگتے ہیں لیکن کوئی کچھ کہے میرے بارے میں حقیقت ہے. 7 سمندروں کا شربت بنا لو، امام حسین کے نام پہ بانٹ دو. لیکن اگر تم دین مٹاؤ گے اور شربت بناؤ گے تو امام حسین اس شربت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس شربت کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. لیکن اگر تم نے بالفرض ساری زندگی شربت بنایا بھی نہیں، شربت پلایا بھی نہیں، حتیٰ کہ شربت کا نام بھی نہیں لیا، لیکن امام حسین جس دین کو بچانے چلے تھے، اگر اس دین کی حفاظت کے لیے تم نے قربانی دی تو امام حسین قیامت میں تمہیں سینے سے لگائیں گے. میرے عزیز، میرے بھائی، آؤ امام حسین کے مشن کی طرف توجہ کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا، آج کل 16، 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان اسی طرح شراب کی طرف، زنا کی طرف، جرائم کی طرف، میوزک اور گانوں کی طرف جا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں. میرے عزیز بھائی، اللہ کے عذاب کو دعوت
نہ دے, اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ کچھ بھی کریں گے جنت میں چلے جائیں گے, ہم کچھ بھی کریں گے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے, میرے بھائی میرے عزیز, یہ دنیا ہے دنیا, یہ دنیا مکار ہے, یہ دنیا غدار ہے, یہ دنیا بے وفا ہے. اس دنیا سے دل نہ لگا, تو کچھ بھی کمائے گا, تو کچھ بھی کمائے گا, تو کتنا بھی جمائے گا, مگر یاد رکھنا اگر تُو نے آخرت کی تیاری نہ کی, اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی, سب دنیا ہی کے اندر دھرا کے دھرا رہ جائے گا. قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول. میرے بھائی کیا تو میرے آقا کی وہ حدیث بھول چکا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا, جب وہ مر کے قبر میں جائے گا تو اس کا منہ سور کی طرح کر دیا جائے گا یا بندر کی طرح کر دیا جائے گا. آؤ میرے بھائیوں, ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی تھی. اللہ اکبر, دل کے کانوں سے سن لینا, ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ میں توبہ کی تھی. اس بزرگ نے اس کفن چور کو توبہ کروائی, اور توبہ کروانے کے بعد کفن چور سے پوچھا اے کفن چور, اب تو میرے ہاتھ میں توبہ کر چکا ہے, تو نے کتنے کفن چرائے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو ہزاروں مردوں کو ننگا کیا, ان کے کفن چرائے. مسلمانوں کے کفن چرائے؟ جی مسلمانوں کے کفن چرائے. تو اس بزرگ نے کہا سچ سچ بتانا اے کفن چور, سچ سچ بتانا کہ تو نے جب مردوں کے کفن چرائے تو کتنے مردے تھے جن کے چہرے مرنے کے بعد قبر میں قبلے کی طرف تھے؟ دھیان سے سننا, توجہ سے سننا, تھوڑا منبر والوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں, بات نہ کریں, بہت نوازش ہوگی آپ کی, میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کی دعائیں ضرور لے سکتا ہوں, آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بات غور سے سنیں, میں ان کی طرف بات کو لے کر کے جا رہا ہوں, دھیان سے سنو. کفن چور سے بزرگ نے پوچھا تو نے ہزاروں مسلمانوں کے کفن چرائے, یہ بتا کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب تو میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے نیک بن چکا ہوں. اگر میں نے 100 مردوں کی لاش کو کھولا, 100 مردوں کی قبروں کو کھولا اور ان کی لاش کو میں نے ننگا کیا, تو 100 مردوں میں سے 99 مسلمان ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. 100 مردوں میں سے 99 مردے ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. ایک مسلمان ملتا تھا 100 میں ایک جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا. اس بزرگ نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا, حضور یہ بتائیں, اللہ اکبر, حضور یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کے چہرے قبروں میں کیوں پھر جاتے ہیں, قبروں میں کیوں پھر جاتے ہیں؟ بزرگ نے لکھا بیٹا جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں, جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں, مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوتے. اے میری قوم کے جوانوں, کیا ڈر نہیں لگتا, کیا قبر میں نہیں جانا کہ جب سنت سے کوئی منہ پھیرے تو اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف نہیں ہوگا؟ اب آپ کیا سمجھتے, کہتے اب مولانا اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے. ارے یہ بات مولانا کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے. لیکن آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور ہم اگر جرائم کریں تو اللہ غیرت والا, وہ رحم والا ہے تو وہ غیرت والا بھی ہے. میرے بھائی اس کی غیرت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف سنت چھوڑنے پر جب وہ منہ قبلے کی طرف رکھنا گوارا نہ کرے تو وہ جنت کے اندر کیسے داخل کرے گا؟ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. یہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو, مشرکین کو دیکھ کر, منکرین اسلام کو دیکھ کر ان کی طرح ننگا ناچ نہ کرو, ان کی طرح ظلم نہ کرو. کہ جب انسان سنت سے منہ پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منہ کعبے کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتا. کعبے کی طرف منہ رکھنا گوارا نہیں کرتا, اللہ جنت میں اس کو کیسے ڈالے گا؟ یہ دنیا ہے, اس دنیا میں آدمی جتنے چاہے جرائم کر لے, اور پھر اللہ اکبر جو گناہ کبیرہ اس میں خاص طور پر حرام لقمے کا کھانا اور اسی کے ساتھ نشہ کرنا, شراب پینا. آج نشہ مسلم سوسائٹی کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت پرموٹ کیا جا رہا ہے. کون لوگ پرموٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا,
انشاءاللہ ہمارے ملک کی جو ادارے ہیں، جاسوس ادارے، وہ اس کی تحقیق کریں گے کون ہے دشمن ملک اور ملت کا، یہ بات طے ہوگی بعد میں۔ لیکن خاص طور پر مسلم سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ جو باپ ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ دھیان سے سنیں کہ باضابطہ طور پر وہ بچے جو اچھے ذہین بچے ہیں، جو تعلیم کے لیے بہت زیادہ ہوشیار ہیں، ایسے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پہلے فری میں ایم ڈی اور اس جیسی دوائیاں چٹائی جاتی ہے، ان سے پہلے دوستی کی جاتی ہے، پھر ان کو وہ چٹایا جاتا ہے۔ ایک دو بار جب انسان اس کو چاٹتا ہے اور پھر نیند گہری آتی ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، پھر انسان اب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مہنگے سے مہنگے دام میں اس کو بیچا جاتا ہے، تو پیسہ بھی برباد، زندگی بھی برباد۔ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو قیمتی سے قیمتی لباس دو، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، اپنے بچوں کے ہر شوق پورے کرو، لیکن اس پر عقاب کی طرح نظر رکھو کہ تمہارے بچے کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بہت خوف ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک پر اگر سینکڑوں سال اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہے۔ مسلمانوں کو حکومت کرنے کا شعور آتا ہے، مسلمانوں کو سیاست کرنے کا شعور آتا ہے، مسلمانوں کو تجارت کرنے کا شعور آتا ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان تجارت کی منڈی میں ڈٹ جائے گا، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو وہ مسلمان کا مقابلہ کر سکے۔ جب ہم تاجر تھے ہمارے مقابلے میں کوئی تاجر نہیں تھا، جب ہم سیاست کر رہے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی سیاستدان نہیں تھا، ہم علم کے میدان میں ڈٹے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے سارے انسان بغداد میں اور مصر میں ہمارے دروازوں پر کاسے گدائی لے کر علم کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ ہاں ہم ہی تھے جو لوگوں کو جاگیریں بھیک میں عطا کرتے تھے، ہم ہی تھے جو لوگوں کو مالا مال کرتے تھے۔ اے میری قوم کے جوانوں، لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے خطرہ ہے، ان کو پڑھنے مت دو، ان کو آگے بڑھنے مت دو، ان کو تجارت کرنے مت دو، ان کو جو ہے معاش اور معیشت کی طرف آگے بڑھنے مت دو، ان کو گانوں کا عادی بنا دو، ان کو گیم کا عادی بنا دو، ان کو نشے کا عادی بنا دو، ان کو شراب کا عادی بنا دو۔ ظالموں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ یہ کھلونا موبائل کا جو تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور الگ الگ گیمز تمہیں لا کر کے دے دیے گئے ہیں، کب تک گیم میں ڈوبے رہو گے؟ گیم میں مبتلا کرنے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہارے مستقبل کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ نشے میں ڈبانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہارے مستقبل کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم گیم کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم گیم کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو ناخن تدبیر سے امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے والے لوگ ہیں، ہم تو قوموں کے مستقبل کو تابناک بنانے والے لوگ ہیں۔ نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اگر نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، ماں باپ کی فکر کیا کرو گے؟ نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، اولاد کی فکر کیا کرو گے؟ نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، اپنی قوم کی فکر کیا کرو گے؟ مسلمان نوجوانوں، ہمارا جوان خود بھی بڑھنے والا ہے، قوم کو بھی آگے بڑھانے والا ہے۔ فکر کرو، اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ۔ جانتے ہیں جب تک نشہ ہمارے سماج میں نہیں تھا قوم اتنی غریب نہیں تھی۔ آج ایک سروے بتاؤں، پورے ہندوستان میں حضور علیہ السلام کی نالین کے صدقے جاتا ہوں، امیروں کے یہاں بھی رکتا ہوں، غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں۔ آپ کو بتاؤں، آج ہر باپ کی شکایت یہ ہے کہ بوڑھا باپ کما رہا ہے، جوان لڑکے نہیں کما رہے۔ جوان لڑکے فضول گھومتے ہیں، ٹی شرٹ پہن لیا، جینس پہن لیا، اچھی بائک پر
नंगा नवाब किले पे घर, यानी उसके जैसा कोई नहीं। मुसलमानों, अपने बूढ़े बाप पे बोझ मत बनो। गेम की वजह से, नशे की वजह से, फजूल दोस्तों की वजह से जो जवान अपने माँ बाप पे बोझ है, उसका तो कोई शुमार ही नहीं। अगर नफली नमाजें भी तुम्हें अपने माँ बाप पे बोझ बना दे, इस्लाम उसको भी पसंद नहीं करता। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, हालांकि नमाज मेरा टॉपिक है, मैं जब भी किसी जगह गुफ्तगू करता हूँ, बगैर नमाज की फजीलत के मैं उन्वान मुकम्मल नहीं करता, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। लेकिन एक बात कहूँ, फारूक आजम के दौर में एक जवान था जो रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता था, वो फारूक आजम थे। फारूक आजम थे, किसी की रियायत कभी नहीं की। फारूक आजम ने देखा एक जवान है, रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है। उसको पूछा, तू रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, ये बता, तेरे घर के अखराजात कैसे निकलते हैं? तो उसने क्या कहा, हजरत मेरा एक भाई है और वो मेरी तरह मस्जिद में पड़ा नहीं रहता। अजान होती है, मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ के फौरन चला जाता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि उसके घर का खर्चा भी वो चलाता है और मेरे घर का खर्चा भी वही चलाता है। हम दोनों का बोझ वो उठाता है। फारूक आजम ने कहा, कयामत के दिन तुझसे बेहतर दर्जे में जन्नत में तेरा भाई रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नफिल पढ़ के उस पे बोझ बना हुआ है, और वो नफिल न पढ़ के तेरा बोझ उठाने वाला बना हुआ है। नफल इबादत से बेहतर किसी का बोझ उठाना है। आप ये बात समझें मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, हमारे प्यारे मुल्क भारत में 60% से ज्यादा जवान है। जवान यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जवान किसी मुल्क में मौजूद है, वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसीलिए आप पूरे जलसे को काउंट कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आपको 90% जवान न नजर आए तो देख लेना। आप देखिए तो आप सब जवान हो, सब के सब जवान हो। और आपको बताऊं, ये जो उलमा की दाढ़ियां सफेद हो गई है, इनकी दाढ़ियां सफेद है मगर ये भी जवान है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। तुम सब जवान हो। लोग क्या चाहते हैं, गौर से सुनो, ध्यान से, लोग क्या चाहते हैं? दो चीज, मुसलमानों को जाहिल करो और इनको गरीब करो। गरीब करो, जाहिल करो, फिर क्या होगा? गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। जब ये गरीब हो जाएंगे, एक हाथ से रोटी देंगे और उसके बाद कहेंगे ईमान बेचो, ईमान खरीद लेंगे रोटी के टुकड़े पर। अब बिलाल जैसा इनमें थोड़ी मौजूद है जो पिट कर भी दीन पे कायम रहे। जो कौम गाने की दहलीज पर ईमान का सौदा कर सकती है, वो कौम क्या रोटी के टुकड़े पे ईमान का सौदा न करेगी? इसलिए मुसलमानों को गरीब बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जाहिल बना दो, अनपढ़ बना दो, इनको पढ़ने मत दो। आप देख लें, आज हमारे बच्चे 10वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे, 9वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे। थोड़ी थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं और फीस नहीं है इसलिए पीछे हट जाते हैं। कॉलेज महंगी है, पीछे हट जाते हैं। तालीम महंगी, पीछे हट जाते हैं। मैं कहता हूं, अपने बच्चों को तालीम अधूरी से पीछे हटाने वालों, ये क्यों कहकर शोरूम से वापस नहीं आते कि कपड़े महंगे हैं, तालीम महंगी है, ये कहकर अपने बच्चों को ड्रॉप आउट कर लेते हो। आप हजरात ये कहकर बच्चों के कदमों को पीछे हटा लेते हो। मैं कहता हूं, 1000 बार शोरूम से वापस आना पड़े कि मोबाइल महंगा है, मैंने नहीं खरीदना, कपड़े महंगे, मैंने नहीं खरीदना, जूते महंगे, मैंने नहीं खरीदना। लेकिन तालीम महंगा करने वाला कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, इल्म छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, आका का फरमान सुनो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, इल्म अगर सुरैया पे होगा तो मेरी उम्मत का बंदा वहां से भी इल्म लेकर आएगा। गोया के बताया जा रहा है, तालीम को महंगा करने वाले
رسول اللہ. مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو. میں تو لوگوں کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے گالی دیتے، مجھے لوگ جتنا گالی دیتے میرا وزن اتنا بڑھتا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں کی پرواہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ جنت مجھے اللہ سے لینا ہے، گالی دینے والوں سے نہیں. میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں، بڑے گنبد اور بڑے مینار بنانے کی بجائے بڑے انسان بناؤ، کیونکہ کوئی گنبد اپنے جیسا گنبد نہیں بنا سکتا، کوئی مینار اپنے جیسا مینار نہیں بنا سکتا، لیکن اگر ایک اچھا انسان بنا دو گے تو ایک اچھا انسان اپنے جیسے سینکڑوں اچھے انسان بنا دے گا. یہی تو بات تھی نا، رسول اللہ نے حسین کو اچھا بنایا تھا. ایک حسین نے دنیا میں کروڑوں حسینی پیدا کر دیے. ایک چراغ سے کتنے چراغ بنے. صدیق اکبر جیسا اچھا انسان بنایا، فاروق اعظم جیسا اچھا انسان بنایا، عثمان غنی جیسا اچھا انسان بنایا، مولا علی جیسا اچھا انسان بنایا، عشرہ مبشرہ جیسا اچھا انسان بنایا. ان اچھوں نے، ان چند اچھوں نے کتنے اچھے پیدا کر دیے کہ وہ دین کے محافظ ہو گئے. تو میری گزارش ہے، دیکھو ایک تاج محل بنایا شاہ جہاں نے، لیکن وہ تاج محل بننے کو صدیاں بیت گئی. اس تاج محل نے دوسرا تاج محل تیار نہیں کیا. لیکن آپ کو بتاؤں، آل رسول احمدی نے ایک احمد رضا پر نظر ڈال کر کے اچھا بنایا، تو اس احمد رضا نے کتنے اچھے دیے. صدر الشریعہ جیسا اچھا وہیں سے ملتا ہے، شیر پیش اہل سنت جیسا وہیں سے ملتا ہے، ظفر الدین بہاری جیسا وہیں سے ملتا ہے، اللہ محدث اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے، مفتی اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے، حجت الاسلام جیسا وہیں سے ملتا ہے. تو پتہ کیا چلا، اچھے انسان بنانے پہ توجہ دو، اس لیے یہ عمارتیں کھنڈر بن سکتی ہے، انسانوں کو کھنڈرات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو اچھا بناؤ. آج غربت اور جہالت ہم پہ مسلط اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ایمان لے، آپ کی آبرو لے. آج اگر ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے، اس میں 90% غربت کا عمل دخل ہے، غربت کا عمل دخل ہے. غریبی آدمی کو کفر تک لے جاتے. لیکن ایک بات بتاؤں، غربت سے زیادہ تربیت نہ کرنے کا عمل دخل ہے. کیونکہ غربت کتنی بھی ہو، تربیت اگر ہوگی تو پھر کوئی کچھ چھین نہیں سکتا. علماء تو کہہ رہے ہیں بہت کہوں، لیکن میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، غربت سے زیادہ تربیت کی کمی ہے. آخری بات، جو بچیاں جا رہی، حالانکہ ایک بات آپ سے کہہ دوں، اتنے ہزاروں کے مجمع میں اپنے جلسے میں یہ مت کہو کہ اتنے لاکھ چلی گئی، اتنی ہزار چلی گئی. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو مت کہو، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ دشمن ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہنے کی اتنی لاکھ، ہمارے پاس ثبوت کیا ہے، اتنی لاکھ گئی اتنی لاکھ گئی. تو کہتے ہیں میڈیا نے کہا. ہم کہتے ہیں میڈیا اگر کہہ دے کہ چاند دکھا تو ہم میڈیا کا چاند نہیں مانتے. جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں ماننے کا، نفسیاتی طور پہ متاثر نہیں ہونے کا. گئی ہیں، انکار نہیں، چند گئی ہیں، انگلیوں پہ گن لو. کون گئی ہیں؟ جن کی تربیت نہیں ہوئی. ورنہ جن کی تربیت ہوئی ہیں وہ آج بھی غربت کے باوجود چکی پیس رہی ہے، چرخہ چلا رہی ہے، برتن دھو رہی ہے ایک دوسروں کے یہاں جا کے، مگر اس کی غیرت کا کوئی سودا نہیں کر پا رہا ہے. ہاں، دامن توکل کی یہ شان ہوتی ہے، پیون تو لگے ہوتے، گناہ کے دھبے نہیں ہوتے. ہاں، ہماری قوم کی بیٹیوں کے دامن پر پیون تو ہیں لیکن گناہ کے دھبے نہیں ہیں. آج بھی ہماری قوم کی بیٹیاں اتنی پارسا اور باغیرت ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جتنی ہماری بیٹیاں پارسا ہے، آج اتنی کسی کی ماں میں بھی پارسائی نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کی طرح اوروں میں پارسائی نہیں ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کا سیریل دیکھے، جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زنا کا سیریل دیکھے، اس کی بیٹی بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ گیم کھیلے، اس کی بہن اور کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو کیا ہوگا؟ تربیت کر